شن سکلن پہ تاپ لوا بھی تنہائی ٹھیک از گوس آسن تازہ ہوا بھی تنہائی باغیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب روز تماشا میرے آگے. ای میرے مرشد غالب کا شعر ہے. آہ کو چاہیے ایک عمر سر ہونے تک کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک. کریٹھس وقتس مزگس پوشین تم سا میٹھس وقتس سد کو صفا بھی تنہائی. چونکہ تم ہو ہی نہیں سخت وفا کے پاسدار اس لیے ہم نے محبت چھوڑ دی ہے دلربا. رائزنگ کشمیر کے ایک اور خاص پوڈ کاسٹ میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتے ہیں. ناظرین، رائزنگ کشمیر کی آج کی اس ادنا سی کوشش میں ہم نے وادی کشمیر کے ایک نوجوان قلمکار شاعر توصیف رضا صاحب کو دعوت دی ہے، جن کا تعلق ٹنمرگ سے ہے اور توصیف نے کم عمر میں اپنا ایک نمایاں نام کمایا ہے. یہ سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے اور سائنس سے پھر شفٹ ہوا لٹریچر کی طرف، اور ابھی یہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کنٹمپرری اسٹڈیز میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا ہو یا سوشل میڈیا سے ہٹ کر جو دنیا ہے اس کی بات کریں تو توصیف اپنا ایک نمایاں نام رکھتے ہیں. وادی کشمیر کی بالخصوص بات کریں تو جتنی بھی محفلیں ہوتی ہیں شعر و شاعری کی، وہاں پر توصیف رضا صاحب کا نام لیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر لوگ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. آج ہم توصیف سے بات کریں گے اور ان کی لائف کے بارے میں، ان کی زندگی کا جو سفر ہے وہ بھی جانیں گے. لیکن آج کا مین فوکس جو ہمارا ہے وہ شعر و شاعری پر رہے گا، اور خاص طور پر جموں کشمیر میں جو اس وقت شعر و شاعری کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اس حوالے سے ہوگی. توصیف صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. شکریہ سر، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے مجھے بلایا. توصیف صاحب، مجھے بتائیے گا توصیف رضا کون ہیں اور شعر و شاعری کی طرف آپ کا رجحان کیسے بڑھا؟ توصیف رضا کوئی نہیں ہے. رضا چھک یا رضا جی چھک سہ پانس چھک ژےٚ تھاوان مژر آور مبارک. کیا بات ہے. یہ چھُ اکھ سُہ موٚت، یہ چھُ اکھ سُہ درویش، یا یہ چھُ اکھ سُہ شٲعر، یا یہ چھُ اکھ سُہ رائٹر ییٚمِس زندگی منٛز رائٹنگ فوکس اوسُے نہٕ، ییٚمِس زندگی منٛز رائٹنگ کرنی ٲس نہٕ، ییٚمِس زندگی منٛز ڈاکٹر بنُن اوس، ییٚمِس زندگی منٛز ساینس پرُن اوس، ییٚمِس زندگی منٛز لاجِکل چیٖزن پٮ۪ٹھ پریکٹِکلی سونٛچُن اوس. یہ چھُ سُہ انسان ییٚمۍ قلم تُل مگر ایکسیڈنٹلی. مےٚ سۭتۍ اگر تُہۍ دُنیہٕکۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز یِم مےٚ سۭتۍ وُنیُس تانۍ گٔے سفرس منٛز، تِم گٔے سپرچولی، تِم گٔے ناگہٲنی، تِم گٔے چاہے کُنہِ ساتہٕ ملنگن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ، کُنہِ ساتہٕ گوٚو ایکسیڈنٹلی کانٛہہ تیُتھ چیٖز. بہٕ وَنہو تۄہہِ مثال، مےٚ چھُ ناو توصیف رضا، بہٕ چھُس أکِس گامس منٛز روزان ٹنگمرگہِ ہِنٛدِس، تتھ چھِ وَنان یہِ حظ ہری بٹنُک کرٛال پورہ. تہٕ ہری بٹنُک کرٛال پورہ کِس أکِس لۄکٹِس سکوٗلس منٛز چھُ مےٚ پوٚرمُت. تتھ چھِ وَنان مطلب تتھ ٲسۍ گورمینٹ بایِز کیٛاہ تام پرایمری سکوٗل اوس تتھ ناو. تتہِ یُتھُے مےٚ ایڈمِشن کوٚرُکھ، چوٗنٛکہِ بہٕ اوسُس نہٕ ہٮ۪کان دوٗر پٔکِتھ کینٛہہ بِکاز آف ماے سم کچھ اِشوٗز تھے، تو اس وجہ سے مےٚ چل نہیں پاتا تھا. مےٚ کوٚرُکھ نزدیٖکٕے ایڈمِشن. تتہِ سمکھیو مےٚ بغدادن اکھ اُستاد اکھ، تٔمِس اوس ناو شارق سر. ٹھیک. ان کا رجحان لٹریچر کی طرف تھا. بچپن کی بات ہے جی. لیکن مجھے پتا نہیں تھا لٹریچر ہے کچھ. باقی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے، انگلی پکڑ کے مجھے ABCD پڑھایا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد میں چلا گیا ہائر سیکنڈری چندیلورا. وہاں میں نے فزکس پڑھی، کیمسٹری پڑھی، بایولوجی پڑھی. لیکن بایولوجی، فزکس، کیمسٹری پڑھنے کے بعد مجھے بالکل یہ طے تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے. لیکن عجیب کچھ چیزیں ایسی ہوئی کہ میں فیل ہوا. ٹھیک. جب میں فیل ہوا، فیل ہونے کے بعد مجھے ڈیفینیٹلی کچھ نئی چیزیں کرنی تھی. لیکن چونکہ میں کرنا چاہتا تھا، لیکن مینٹلی آئی واز ناٹ ایبل ٹو illustrate myself that I am failed. I am a failure. I am a loser. یہ بات میں خود کو سمجھا نہیں پایا. میں جب فیلئر کی بات اب کرتی ہیں تو جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، یہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس پر مزید روشنی ڈالیں. فیلئر کس سینس میں؟ کتابوں میں کتاب ریپیئر ہوئی، فزکس میرا فیل ہو گیا. اس کے بعد مجھے بہت سالوں تک بریک لینا پڑا. میں ایک جگہ پہ آیا، وہاں چندیلورا نام ہے اس کا. چندیلورا پہ میں نے ایک دکان میں، مطلب اپنا ہی ایک دکان ڈالا. پھر وہاں پہ مطلب کام کرنے لگا. الیکٹرانکس کی شاپ میں نے ڈالی. وہاں مجھے ایک استاد ملے، محمد شفیق خان صاحب. انہوں نے مطلب اچانک سے میرے مطلب مختلف کچھ چیزیں ایسی ہوئی جن کی وجہ سے وہ میرے دکان میں آئے. اور پھر
ایک بار جب میں نے انہیں بلایا، مدعو کیا، دکان میں بٹھایا، ان کو چائے پلائی، یہ ایک ملاقات محبت میں تبدیل ہوئی. ٹھیک. محبت میں تبدیل ہونے کے بعد ان کے لکھے ہوئے سارے کارنامے، ان کی لکھی ہوئی ساری شاعری، ان کی مطلب حاصل کردہ چیزیں میں نے دھیرے دھیرے ان سے لینی شروع کی. میں نے ان سے عروض پڑھا، میں نے ان سے منطق پڑھی، میں نے ان سے شاعری کا وہ فن پڑھا، میں نے ساری وہ چیزیں پڑھی جن چیزوں کی مجھے ضرورت تھی. اس کے بعد دکان بھی چھوٹا، اس کے بعد گریجویشن کی، گریجویشن کے بعد پھر پی جی، اس کے بعد اب الحمدللہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. لیکن یہ سارا سفر ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ یہ کہ توصیف رضا کوئی نہیں ہے. توصیف رضا کے اندر ایک ڈیوائن انرجی ہے جو اسے کنٹرول کرتی ہے، کنٹرول کرنے کے بعد وہاں لے جاتی ہے جہاں اسے جانا ہے. میں نے شاعری اس لیے پڑھی، شاعری کی طرف اس لیے رجحان ہوا. میں نے ان سے ایک دن کہا تو شوا شاعر؟ انہوں نے کہا ہاں میں شاعر ہوں. میں نے کہا مجھے سنائیے. چونکہ میں سائنس بیسڈ تھا، لاجیکلی چیزیں سمجھتا تھا، لیکن یہ چیزیں سمجھنے کے لیے میں نے بہت کوشش کی کہ میں شاعری محسوس کروں. تب تک نہیں ہوا تھا ایسا کچھ. تو انہوں نے مجھے ایک غزل سنائی، آباد تجھ سے ہے یہ میخانہ زندگی کا، تو نے ہی بخشا مجھ کو پیمانہ زندگی کا، سرسبز گلستاں ہیں چاہے اگر تو آئیں، گلزار بن گیا ہے ویرانہ زندگی. مر مر کے زندگی میں ایلیٹریشن دیکھیے، مر مر کے زندگی میں جینا پڑے گا ہم کو، یہ زندگی بھی لے گی نذرانہ زندگی کا. یہ اصل بنیاد بنی مجھے سائنس سے لٹریچر کی طرف شفٹ ہونے کے لیے. اتنا سا ہے یہ سفر شروع یہاں تک. لیکن اس سے پہلے مجھے ریلیجس سٹڈیز کرنے کا بہت شوق تھا. میں نے امام غزالی کو پڑھا تھا، مطلب بچپن میں ہی علامہ اقبال کو پڑھا تھا. چھوٹی عمر میں میں نے علاء الدین صدیقی کی تشریحات دیکھی تھی، اس کیا بولتے رومی کے مثنوی کی. مجھے رومی سے بچپن میں ہی پیار ہو گیا تھا. مجھے غالب سے بہت عرصے سے پیار ہے. میں نے انگریزی لٹریچر کی طرف میرا رجحان بڑھے گا، میں انگریزی زبان پڑھوں گا، اس کا کوئی تصور نہیں تھا میری زندگی میں. لیکن شروع ہوا، زندگی بڑھی اور میں نے لٹریچر کو پڑھا، شفٹ ہوا. اور زندگی میں ہر چیز جو آپ میری دیکھیں گے نا، آپ کسی بھی ڈائمینشن کو لیجیے، آپ کو اس میں لگے گا کہ توصیف رضا کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی انڈر ڈیوائن انرجی ہے which is propelling me towards any strong path, towards any direction or towards any focused point. توصیف صاحب، جیسے میں نے آغاز میں بھی کہا اور ابھی آپ بھی اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن ہمارے دیکھنے والے تب یقین کرتے ہیں جب وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو سوشل میڈیا پر دیکھا ہے یا آپ جن محفلوں میں آپ اپنے کلام پڑھتے ہیں وہاں پر آپ کو سنا ہے، لیکن ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آج آپ کو ہمارے پوڈ کاسٹ کے ذریعے دیکھیں گے. تو میں چاہوں گا کہ جیسے آپ نے آغاز میں کہا کہ بچو اسموتھ، تو اپنے اس کلندرانہ انداز میں ہمیں کچھ سنائیں تاکہ ہمارے ناظرین سمجھ سکیں کہ کتنی گہرائی ہے آپ کی شاعری. مجھے عجیب، میں ایک دن بیٹھا تھا ایسے، مجھے عجیب، دیکھیے میں جو چیزیں محسوس کرتا ہوں نا وہی چیزیں لکھتا ہوں. بالکل. آئی ڈونٹ کرافٹ دا تھنگس. شاعری ایک باقاعدہ فن ہے، ٹھیک ہے نا. اس فن کے لیے باقاعدہ علم کی ضرورت ہے. میں نے الحمدللہ کوشش کی ہے کہ میں فن کے پیرائے میں ڈال کے شاعری لکھوں، لیکن میں شاعری تب تک نہیں لکھتا جب تک میں کسی چیز کو محسوس نہ کروں، چاہے کسی بھی مضمون میں لکھوں. میں ایک دن بیٹھا تھا، اشد بوٹھ آتا تھا نا، پانزت بوٹھ، ٹھیک، پانزوت بوٹھ. ٹھیک. میرا ایک دوست ہے، ان کا نام ہے یاسین. میں انہیں فون کرتا ہوں، یاسا ژٕ کتہِ چھُکھ؟ دپان بہٕ چھُس گرِ. ول تیٚلہِ گژھو پانزو تانۍ چکرس. میں جاتا ہوں. ایک دن بیٹھا تھا. آپ کو پتہ ہے وہ برف ہوتی ہے نا کچھ جگہوں پہ برف، سونت کالہِ چھُ آسان کُنہِ جایہِ شیٖن، پتہٕ چھُ آسان کینٛژن جاین سُہ موٗجوٗد، پتہٕ ییٚلہِ تتھ تاپھ چھُ پیٚوان پٮ۪ٹھ، یہ کتنی امیجنیشن زبردست ہے. میں دیکھ رہا تھا، بیٹھا تھا، تو مجھے آہ ہنسی جیسے نکل گئی. شن ژکلن پٮ۪ٹھ تاپہٕ لوابے تنہائی، شن ژکلن پٮ۪ٹھ تاپہٕ لوابے تنہائی، ٹھیک، آز گوٚژھ آسُن تازہ ہوا بے تنہائی. تنہائی، کیا بات. کریٹھس وقتس دیکھیے اللہ کے ساتھ جو بھی چیز تمہیں جوڑتی ہے وہ تمہارے لیے عبادت ہے.
ہاں کریٹھس وقتس مز گژھِ پوشین تٔمِس سَتھ میٖٹھِس وقتس سۭتۍ گوٚو صفاوی تنہائی. اوہ کیا بات ہے. موت چھُس وقتٕکۍ ظلم و ستم چھُس ویتراوان. جی آپ نے موت کی بات کی. ہاں ہاں بالکل. موت چھُس وقتٕکۍ ظلم و ستم چھُس ویتراوان. تراوان. دوشن پٮ۪ٹھ چھم لولہٕ ردا بے تنہائی. کیا بات. ہستی پستی یہ کلندر کی ایک نشانی ہے. ہستی پستی سورے ژھٕنۍ تِم نہنٲوِتھ. مجذوب کے بارے میں نے ایک دوست سے پوچھا مجذوب کسے کہتے ہیں. اس نے کہا مجذوب کا شرعی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اسے یہ نہیں پتا دن کب ہوا رات کب آئی. ہاں اسی طرح جب انسان اللہ کی طرف راغب ہو نا محبت کے پیرائی سے, عقل کے پیرائی سے نہیں, محبت کے پیرائی سے, اسے یہ نہیں پتا ہوتا ہستی کسے کہتے ہیں پستی کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کے دور میں یہ بالکل تنہا ہو جاتا ہے. ہر شخص کے لیے انسپریشن ہے یہ شعر. ہستی پستی سورے ژھٕنۍ تِم نہنٲوِتھ. بالکل. لیکھ میں ڈیکس پہ ذکر خدا بے تنہائی. کیا بات. ایسی چیزیں لکھنے کے لیے آپ کو محسوس کرنا پڑے گا. شاعر ہم سمجھتے ہیں کہ عروض کسی نے سیکھا, فن کسی نے سیکھا, سکم کسی نے سیکھا, سختہ کسی نے سیکھا. یہ کچھ چیزیں ہیں جو شاعری کے حوالے سے پڑھائی جاتی ہیں اداروں میں, سلیبس کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جب تک آپ اپنے احساس سے ان چیزوں کو محسوس نہیں کریں گے نا تب تک یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ لکھیں. میں ایک استاد سے مطلب میرے ایک استاد ہیں, آپ نے بھی ان کا شاید پوڈ کاسٹ بھی ہوا تھا ریلیز, ڈاکٹر ستیش ومل جی. جی میں ان کا ذکر اکثر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ اس احساس کے ساتھ جیتے نہیں ہیں, اس خیال کے ساتھ جیتے نہیں ہیں, تب تک آپ اس خیال کو زندہ نہیں رکھ سکتے. غالب 350 سال پہلے 400 سال پہلے گزر گئے. میرے ایک دوست ہیں پرویز میر, براڈ کاسٹر ہیں, بہت دلی لگاؤ ہے میرا ان کے ساتھ. ایک دن ان کو فون پہ بولا پرویز آج چھُ غالبہ سٕنٛز مرن وار وار. دوٚپُن مےٚ 3:30 بجے کِنہٕ کوتاہ تانۍ ووٚنمَس. دوٚپُن باسٲنی چھُنہٕ, باسان چھُ زن چھُ غالب اَسے سۭتۍ, زن چھُ غالب زندے, زن چھُ غالب. یہ زندہ غالب نہیں ہے بلکہ غالب نے زندہ دلی سے احساس کو فیل کیا ہے, اس شاعری کو, اس تخیل کو, اس خیال کو. پھر ایسے کہتے ہیں نا غالب آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہو, ان پر بیتی ہے وہ چیزیں. احمد سلیم کی وہ شاعری جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے, جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے, جب اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے. اسے ایک کچی سی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا. جب اس کے کمرے سے لاش نکلی, خطوط نکلے تو لوگ سمجھے. سمجھنے کے لیے تمہیں محسوس کرنا پڑے گا. تم کتابوں کی دنیا سے باہر نکل کے زندگی کو محسوس کر سکتے ہو. آپ کسی بس میں چڑھیے, میرا ایک دوست کہتا ہے یہی پرویز صاحب کہتے ہیں گاندھی جین بس. گاندھی جین بس کیا مطلب پرانی بس. وہ کہتے ہیں میں بیٹھتا ہوں, میں نے زندگی کے ٹیسٹ کو اس طرح دیکھا نہیں کبھی. میں نے کہا یہ کیا مطلب ہوا. میں کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوں, کوئی اپنے دکھ کی داستان شیئر کرتا ہے, کوئی بلز کی بات کرتا ہے, کوئی مہنگائی کی بات کرتا ہے, کوئی کسی اور مضمون کی بات کرتا ہے. جب اس گاڑی میں کوئی شاعر بیٹھے گا اس کے لیے تو ایک پوری دنیا ہے. اٹ از اے ڈائیورس ورلڈ فار ہم. اف اٹ از اے ڈائیورس ورلڈ فار ہم ہی ول فیل دیم. دین فیل کرنے کے بعد یہ لکھے گا, تب یہ کہے گا کہ کچھ ہے. تب یہ غالب کی طرح کہے گا جب اس کو ریجیکٹ کیا گیا اس کے اس پینشن کے معاملے کو پہنچتے پہنچتے جب وہ معاملہ ہی نہیں ہوا, پھر بولا کلکتہ جاؤ. کلکتہ جانے کے لیے جب وہ بوٹ میں سوار ہوتے ہوتے وہ لکھتے ہیں آہ کو چاہیے ایک عمر سر ہونے تک, کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن ہاں خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. یہ کہاں سے آتی ہے یہ باتیں. غالب زندہ اس لیے ہے کیونکہ اس کی شاعری زندگی کے احساس کو زندہ دیتی. اگر تم شاعر ہو کر آپ مردہ دلوں کو زندگی نہیں دے سکتے, تمہیں یہ کہنے کا کوئی حق نہیں. میں شاعر اگر شاعر تجھے انقلاب کی طرف نہیں لے جاتا تو پاسبل ہی نہیں ہے دنیا کی کوئی چیز تمہیں ریولیوشن کی طرف لے جائے. کہ شاعروں کی اور
شاعری کی بات ہو رہی ہے تو آج کل کے دور میں بھی بہت سارے شاعر ہیں، آج کل کے دور میں بھی محفلیں ہوتی ہیں، لیکن جیسے غالب کی آپ نے بات کی، علامہ اقبال صاحب کی بات کی، احمد فراز، جو اس طرح کے بڑے بڑے شعراء حضرات رہے ہیں، جب بھی آج کہیں بات ہوتی ہے، جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے تو شاعری کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے تو آپ نے غالب کا چھیڑ دیا، یا احمد فراز صاحب کی بات ہو رہی ہے، یا پھر علامہ صاحب کی بات ہوتی ہے. آج کل کے دور میں جو شعراء حضرات ہیں ان کی شاعری اس معیار کی کیوں نہیں ہوتی کہ لوگ ان کو یاد رکھیں، ان کی زبان پر بھی ہو؟ اصل میں دل سے جو بات علامہ اقبال کی آپ نے بات کی، ہنگامہ کا یاد آیا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. میں دل سے بات کروں گا نا، یہ دل تک پہنچ ہی جائے گی. اصل میں ہم نے شاعری کو قیود میں بند کیا، ہم نے شاعری کو لفظوں کا ایک مجموعہ سمجھا، جملے سمجھا. اصل میں شاعری یہ ہے ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں شاعری ایک، میرا اپنا تجربہ ہے، شاعری صحیفے کی طرح. غالب ہی کہتے ہیں آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. دو باتیں میں آپ کو یہاں سے کلیئر کر دوں گا، شاعری اثر کیوں نہیں کرتی. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. غالب خود سے کہتے ہیں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. سریر خامہ وہ قلم جس سے اللہ نے لوگوں کی تقدیریں لکھی ہیں. نوائے سروش وہ فرشتہ جس فرشتے نے تقدیر کی آگہی دی، جس نے تقدیر کی بات کہی ہے اس بندے سے. اب جب اس معیار کا شاعر ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اسے بھول پاؤ گے. ہاں، کوئی حادثہ آپ کی زندگی میں ہوا، آپ اس حادثے کو بھول پاتے ہیں؟ میرے ساتھ حادثہ ہوا، حادثاتی طور پہ شاعر بنا. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش. آپ نے بات کی کہ اثر کیوں نہیں ہوتا، شاعری یاد کیوں نہیں رہتا. حادثاتی طور پہ شاعر توصیف رضا بنا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، شاعر حادثاتی طور پہ ہو نہ ہو، زندگی میں، نارمل زندگی میں دیکھیے، کوئی حادثہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے وہ یاد رکھ پاتا ہے؟ رکھ پاتا ہے نا. سب چیزیں یاد اس لیے رہتی ہیں کیونکہ اس کے ساتھ وہ ہوتی ہیں اور وہ میموری اس کے لیے ایور لاسٹنگ بن جاتی ہے. اسی طرح شاعر کے لیے شاعری ایک ایسے احساس کا مجموعہ ہوتا ہے جو اسے مرنے بھی نہیں دیتا، جینے بھی نہیں دیتا. ہاں، جب یہ مرتا ہے تو تب بھی یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب یہ جیتا ہے تب بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. مراچھس کچ پھر مودس، یہ ڈاکٹر غلام نبی حلیم صاحب کا ایک نظم ہے، ان کی مجھے بہت پسند ہے یہ، مراچھس کچ پھر مودس مراچھس. وہ مرنے والا شاعر زندگی کی باتیں کرتا ہے، یہ کیوں نہیں اترے گا دل میں؟ وہ کہتے ہیں ایک جگہ پہ، حلیم صاحب کا ایک شعر ہے، کلندر طبیعت کو مستان آدم اساں ظاہر مگر باطن ودا چھس. اسی طرح سے آپ لیجیے آج کے کنٹمپریری شاعر، بہت مشہور شاعر، بہت مقبول، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، رنجور تلگامی صاحب. ہاں، ان کا ایک مطلب شعر ہے، کچھ ہے وہ اس طرح کا، سٹھائیت کل آز آیک پتھر بے ون پوت کھورے کو درائک پتھر بے. مگر یم چھ تم حادثات، یم چھ تم چیز یم تم محسوس چھ کرمت. محسوس کرنے پتہ کت گژھی ژےٚ مشت احساس؟ احساس چھا مران؟ جسم مر تیلہِ ییٚلہِ روح نیرِ نٮ۪بر، روحسٕے منٛز چھُنہ احساس. أزکہِ شاعری منٛز چھنہٕ خۄشکی یتھ ورٲے کِہیٖنۍ. یِم تُہۍ وَنان چھُو نہ یادٕے چھِنہٕ روزان، تِم چھِنہٕ اَمہِ موٗجوٗب یاد روزان کینٛہہ تِکیازِ تِمو منٛز چھنہٕ سُہ احساسیت، سُہ حساسیت، حص چھُنہٕ کُنے یِوان بوزنہٕ. دیر از نو لائف ان ورڈز. آپ کو پتہ ہے توصیف رضا شاعری کو آپ لفظوں کو دیکھتے ہیں ایز اے کرٹیک. جب میں بات کروں گا، میں نے تھیوری آف کرٹیسزم کو پڑھنے کے بعد یونیورسٹی میں جب تھیوری آف کرٹیسزم کو پڑھا، میں نے سوچا یہ کیا ہے، واٹ کائنڈ آف ورلڈ دس از. یہ ورڈ تمہیں تھیوری آف کرٹیسزم جب آپ پڑھو گے نا، اور آپ کوشش کرنا، جب آپ تھیوری آف کرٹیسزم تو پہلے سمجھ ہی نہیں آتی ہے، جب کسی استاد سے پڑھتے ہیں پھر سمجھ آنے کے بعد، ہمارے استاد کہتے تھے، وہ کہتے تھے آپ کو پتہ ہے جب آپ تھیوری آف کرٹیسزم پڑھیں گے تو آپ کو ہر چیز میں کرٹیسزم نظر آئے گا. آپ کو اس مائک میں نظر آئے گا کہ یہ مائک ایسے کیوں ہے، اگر یہ مائک ایسے ہوتا تو ایک اور بیوٹی ہوتی، اگر اس طرح ہوتی تو ایسے ہوتا، اس طرح ہوتی تو ایسے ہوتا.
Actually, beauty does not lies in the things that we see. Beauty is in one's mind, in one's soul, in one's inner self. In one's inner self, when there is a world of beauty, when there is a world of feel, when there is something that is different, which is beyond expression. बिल्कुल. ये abstract चीज़ें जब आप लिखते हैं. मुझे बताइए, आगाज़ में भी आपने कहा कि आपने सूफीज़्म को बहुत करीब से देखा है, आपने कहा कि मौलाना रूमी को आपने स्टडी किया है, और इसके साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि अब जब हम जम्मू कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर कश्मीरी सूफ़ी जो शायरी है, इसको जब हम देखते हैं तो आपको किस शायर की याद आती है, या किस शायर की जो शायरी है वो आपकी ज़ुबान पर आती है और आप कहते हैं कि जिससे आप फ़ख्र से कह सकते हैं कि ये फ़लाँ दौर के फ़लाँ शायर हमारे पास भी हैं, उस लेवल के शायर? कश्मीरी ज़बान, कश्मीरी सकाफ़त, कश्मीरी लिटरेचर की जब आप बात करेंगे ना, तो हमारा आगाज़ ही सूफिज़्म से हुआ है, एक डीप पोइट्री से हुआ है. वो है ललदत. शुरू कीजिए, ललदत से आगे जाइए, चलिए जी. रस्सी पकड़ के देखिए, स्टेप बाय स्टेप इस शजरे को बांधिए. जब बांधेंगे तो हज़ारों मोती मिलेंगे जो आपके दामन में होंगे. मैं आपको मिसाल ललदत से, शेखुल आलम से आप आगे बढ़िए, बहुत दूर गुजरे हैं. रहमान डार छो, शमस फ़कीर छो, हाँ जी, आहद ज़रगर छो, इसी तरह शफी सशक्राल छो, सशक्राल स्वरे सोपोर रहीम साहब सोपोर छो. ये छ वारियाह शायर अज़कि दौर. अच्छा, समद मीर छो, वहाब खार छो, कुस छुन अंग्रेज़ फखर छ करा, अस छ जॉन डन, अस छ जॉन मिल्टन, अस छ कुस नाम. अल्लाह की कसम, जॉन मिल्टन ने दिखा पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, लेकिन मैं दावे से ये बात करता हूँ, ये तो आदम वेदाख कशरन हुंद परियो ना, कसियों ते आदम वेदाख शु वारियाह लिखमत. अल्लाह की कसम, आपको छोटी लगेगी वो नज़्म, वो इपिक जो इसने लिखी है ना जॉन मिल्टन ने, हालांकि उनके साथ भी हादसा ही हुआ, 3 साल की उम्र में अंधे हुए, फिर इपिक लिखा. ये एक, आप जब कश्मीरियों का उसके साथ कंपेयर करेंगे ना, आपको बहुत विजडम नजर आएगा. वहाँ छोटी नजर आएगी आपको अंग्रेजी शायरी, छोटी नजर आएगी आपको. मतलब बहुत बड़े शोरा हैं हमारे पास, बहुत सी चीज़ें, बहुत हज़ारों मिसालें ऐसी हैं जिनकी मतलब आप सोच ही नहीं सकते. मैं आपको मिसाल बताता हूँ, एक मिसाल से समझाता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली. मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है. बिल्कुल. शेखुल आलम कहते हैं, क्या कर पाँचन दहंत कहन वख्शुन यतलेज कर थिम गए सर ये समहन यथरज लम्हन अदमारा है कहन गाव. ये मैंने एक उस्ताद से सीखा, फिर समझा. डॉक्टर गुलाम नबी हलीम जो शेखियात के बहुत बड़े माहिर, आज बहुत बार उनका जिक्र आया क्योंकि सडनली आ गया उनका नाम. उन्होंने मुझे सिखाया इस शेर, इस शुक का मतलब. ठीक, मैं आपको समझाता हूँ, कुछ थोड़ी सी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा. क्या कर पाँचन दहंत कहन, 5 दहत का. आपको पता है मैथमेटिक्स का एक रूल है, जब आप 5 लिखते हैं ना, अगर आपको प्लस करना है तो आप कश्मीरी ज़बान में लिंग्विस्टिकली आप लिखेंगे एंड, तो और 5 और 10. 5 और 10 का मतलब होता है 5 + 10. ओके, लेकिन ये कहते हैं 5 उसके बाद कामा, फिर 10, हाँ, फिर प्लस, फिर 11. मैं आपको समझाता हूँ. क्या कर पाँचन दहन, 5 के बाद क्या है, कामा, तमाशो. क्या कर पाँचन दहन कहन पचत होत पच का थयो नजर. मैथमेटिक्स रूल छ ये दोन डिजिटन दरमियान पानवन कामा आसे, एमुक मतलब गो इमन छ पानवन मल्टीप्लाई, इमन छ पानवन प्लस के कर तो मल्टीप्लाई. 5 10 जा 50. उसके बाद प्लस हो गया वो 11, कितने हो गए, 61. ले जी वक्शन मतलब गो खालंदी आख नफर से दिवान ले जी खालुन करता सुत ऐड कहते गए 62 करतस हम काह ऐड यम काह ये यमन का गाव शरमस कहते गए 73. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि बनी इसराइल मज गए यहूदन अक्सर
नसरानियन 207 मेनस उम्मतस गसन 63। आप देखिए मैथमेटिकली प्रूव करके दिया है शेखुल आलम ने इस बात को। फिर उसके बाद इसी आयत इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं क्या कर पांचन दहन कहन बख्शुन यतलिज करित हम गई सरिये समहन यत रजलमन अदमारा है कहन गाव मतलब अश गाव रजलमनस मुतलिक किस पर वनो बताई रज मुतलिक छ अल्लाह ताला कुरान में वना व अतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफररु अल्लाह ताला से राजी करो तफररुक मत कर दो। ये दोनों चीजें आपको लॉजिकली फिलोसफिकली मैथमेटिकली शेखुल आलम समझा रहा है। इतना बड़ा विजडम कहाँ मिलेगा आपको? इतना बड़ा विजडम पॉसिबल है? आप अंग्रेजी की बात करके फख्र करते हैं हमारे पास अंग्रेजी। हाँ, मैं अंग्रेजी का स्कॉलर हूँ यार, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, अंग्रेजी से मोहब्बत रखता हूँ, बहुत मज़ा आता है, ट्रांसलेशंस करता हूँ, लेकिन इसका मतलब देखिए आप, मैं जो समझाना चाहता हूँ, मैं समझाना ये चाहता हूँ कि हमारी ज़बान दानाई से बरी पड़ी है। हाँ, सतीश विमल की आपने बात की, आसमाना वन मुलाकाता दिखा, ए जमाना वन मुलाकाता दिखा। जमान तक एब्स्ट्रैक्ट चीज ये है क्या नफर रटे, लेकिन इस विजडम तक पहुंचने वाला शायर सतीश विमल हमारा कश्मीर का है। ऐसी मिसालें हजारों हैं जो मतलब हमारे सूफिया ने कही। और अक्सर और बेशतर आप मोहब्बत की बातें करते हैं, तो हमें बताइए, एक तो जो आपकी शायरी का सेंट्रल थीम रहता है वो क्या रहता है, और ख़ास तौर पर मोहब्बत को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं? अपने दो चीज़ें, दो मज़ामीन, दो रंग एक ही रंग में भरने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये दूध और पानी को नहीं भर रहे हम, बल्कि ये दो अलग चीज़ें हैं। मेरा सेंट्रल थीम एक अलग टॉपिक है, मैं मोहब्बत की बातें करता हूँ, ये एक अलग बात है, ठीक है ना। मैं मोहब्बत का पासदार हूँ, मेरा मजमून शायरी में कुछ भी हो, लेकिन मेरा दिल मोहब्बत की बात करता है, ठीक है ना। मैं उस सरजमीन में पैदा हुआ हूँ जिस सरजमीन को जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है। जन्नत की ज़बान मोहब्बत है, लेकिन हम मोहब्बत से कोसों दूर। हमने कंक्रीट चीज़ों को तरजीहात में शामिल किया, हमने अपनी सोच कंक्रीट बनाई। मैंने एक दिन लिखा था, बरो कंक्रीट सोचन मज, अच्छा, नरम गोई ते दिल जोई, अचित फिक्रन अंदर लोलस करो नो तर्जमा पैदा। क्या बात। हम मोहब्बत की बात जब तक अगली नस्लों से नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी शोबे में कामयाब नहीं होंगे। बिकॉज मैंने आपसे रूमी की बात की, रूमी कहता है लव इज़ द अल्टीमेट सल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। रूमी कहता है लव इज़ द अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ ऑल द सीक्रेट्स एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करूँगा। आपकी माँ के सामने आप कितनी चीज़ें ऐसी करते हैं जो नागवार गुजरती है देखने वालों को। क्या उसने आपकी खामियों पर कभी आपको घर से निकाला? बिल्कुल। कभी आपको ऐसी सज़ा दी जो आप मतलब नहीं झेल सको? नहीं, बिल्कुल। बल्कि मैं ज़्यादातर कहूँगा इग्नोर ही करती है ना माँ। ये मोहब्बत है। इसी तरह अगर आपको मुझसे मोहब्बत है, आप मुझ में अपने आप को देखेंगे, आपको मेरी खामियां नज़र नहीं आएंगी। आज के दौर में जो ये जंग और जदल की बातें हैं, आज के दौर में ये जो तफरुक़ा परवरी की बातें हैं, आज के दौर में ये देखा देखी की बातें हैं, आज के दौर में जो ये सुसाइड की बातें हैं, आज के दौर में ये बहुत सारे मामलात की बातें हैं, इनके पीछे वजह ये है कि हम चीज़ों को लॉजिकली अक्ल से तोड़ते तो हैं, लेकिन इन चीज़ों को महसूस नहीं करते। जिन चीज़ों को महसूस किया जाता है ना, उन चीज़ों से मोहब्बत हो जाती है, और जिन चीज़ों से मोहब्बत हो गई वो चीज़ें आपके लिए हर दिल अजीज़ हो, हर बार आपके लिए अजीज़ तर चीज़। इसे बच्चे अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, दिल जो है ना इसको मोहब्बत में तोड़ दो। जब ये तोड़ोगे ना, तब ये तुम्हें रिफ्लेक्ट करके कुछ देगा। इसे बचा बचा के न रख, तेरा आईना है वो आईना। हाँ,
یہ عاجز تب ہوگا جب تجھے اس پہ یقین ہوگا، یقین تب ہوگا جب تم نے اسے جانا ہوگا، جان تب جاؤ گے جب تم اس کی طرف جاؤ گے، جاننے کے بعد تمہارا انٹرسٹ تب بڑھے گا جب تم محبت کرو گے۔ ہم کہاں پہنچے؟ محبت پہ۔ الٹیمیٹ سیکرٹ، میں نے کہا الٹیمیٹ سیکرٹ ٹو ریچ۔ علامہ اقبال کی بات آپ نے کی، اسے بچا بچا کے نہ رکھ، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہوں تو ہے عزیز در نگہ آئینہ ساز میں۔ یہ تب نگہ آئینہ ساز میں عزیز در ہے جب آپ اسے توڑو گے۔ بالکل۔ لیکن توڑنا محبت میں ہے، کسی کی محبت میں دل کو توڑنا اپنے لیے۔ کوئی دل میں اوسم سکر بھائی حوال جانباز کشتواڑی کی جی مشہور اخ دل کرک سے تمسی حوال یہ ویسے تو محبت ہے سچی ساحل اقبال کو مجھ سے محبت ہے سے نہیں میانی کہتا مزہ بوز دس کیا جی بیکاز لو میں سے لو از دا الٹیمیٹ سیکرٹ، لو از دا الٹیمیٹ لائٹ دیٹ اریڈیکیٹس یور ڈارکنیس۔ مجھے بتائیں، عام فہم میں جب ہم کسی شاعر سے بات کرتے ہیں یا جب بھی کسی شاعر کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس کا دل ٹوٹا ہے۔ توصیف کا دل بھی ٹوٹا ہے کبھی؟ دل تو ہزاروں بار ٹوٹتے، ٹوٹا کب نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے لیے ایجنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مضمون پر لکھوانا ہے نا، اس مضمون کے لیے تمہارے لیے وہ ایجنٹس بھی تیار کرے گا، وسائل بھی تیار کرے گا۔ وہ وسائل کا محتاج نہیں ہے، وسیلے بناتا ہے۔ شاید اس نے میرے لیے بھی وسیلے بنائے، اور وسیلے بننے کے بعد دل ٹوٹے ہیں، ٹوٹ بھی سکتے ہیں، پاسبل۔ دہلت چو شام حلمس منسم عذاب للون بختس لکھت چھ میانس زینت ثواب للون یدوے سہ میانہ باپت کرِ وچھ شہل بہ ون تس تھوت مے کیازِ چشمن مز اضطراب للون۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کسی وسیلے کے بغیر لکھ نہیں سکتے۔ غالب کہتے ہیں نا وہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کی وسال یار ہوتا۔ اس میں ایک شعر وہ لکھتے ہیں جس میں، جو کہ میں نے کہا نا مجھے شاعری یاد نہیں رہتی جی، اس میں وہ ایک شعر ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ غم کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں ہے۔ غم دل تب ٹوٹتا نا جب غم ہو، غم ہی زندگی ہے۔ عشق میں غم کے بغیر زندگی کا احساس نہیں، کیونکہ جتنا امپورٹنٹ خوشی ہے اتنی امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں دنیا میں۔ جتنی امپورٹنٹ خوشی ہے اتنا ہی امپورٹنٹ غم ہے، بلکہ میں نے کہا نا جتنی امپورٹنٹ خوشی ہے اتنی امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں، یہ ایک پہلو ہے۔ لیکن جتنا امپورٹنٹ غم ہے اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ خوشی سے بھی زیادہ، کیونکہ خوشی سے انسان اکتا جاتا ہے، غم سے کبھی نہیں اکتاتا۔ غم میں منزلیں ہیں، غم کے پڑاؤ ہیں، ہر پڑاؤ پہ آپ کو نئے سرے سے زندگی کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ مجھے اس غم سے لڑنا ہے۔ جب آپ کے پاس خوشی، آپ آرام سے بیٹھو گے، یار کیا ہے میرے پاس، لیٹ اس سیلیبریٹ۔ سیلیبریشن کا اینڈ ہے لیکن غم کا کوئی اینڈ نہیں۔ ستاواں چھم میں چونے غم، اچانک ہی یاد آیا، ستاواں چھم میں چونے غم ژٕ آیکھ مےٚ تھایے چھۄکھ تہِ بے مرہم ژٕ ما آیکھ ژٕ درٛایکھ دگ تُجِتھ میٲنِس دِلس أنٛدری مےٚ تھووُم سُے سِتم ہمدم ژٕ ما آیکھ دۄسن دارٮ۪ن چھِ کھٔتۍمٕتۍ لُکھ ییٚتِکۍ واللہ دۄسن دارٮ۪ن چھِ کھٔتۍمٕتۍ لُکھ ییٚتِکۍ واللہ ژےٚ چھی پرٛاران ییٚتِکۍ موسم ژٕ ما آیکھ۔ کیا بات۔ غم کی بات آپ نے کی، غم ہے ہی ایسی چیز، اس پہ کیوں نہیں لکھے گا بندہ، کیونکہ یہ غم ہی ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے نا۔ اس لیے غم پر لکھنا ضروری ہے۔ آپ شاعری میں، اچھا دوسری بات آپ نے کی تھی سینٹرل تھیم کی۔ سینٹرل تھیم میں خود ہوں، سینٹرل تھیم میرا اندرون ہے۔ آج کل کے دور جہاں سوشل میڈیا کا کافی شور شرابہ ہے، اس سوشل میڈیا کے دور میں ہم دیکھتے ہیں راتوں رات شاعر ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پر، جنہیں ہم انسٹا شاعری بھی کہتے ہیں۔ انسٹاگرام پہ
کچھ بھی واحیات ڈال دیا، بس اس کو ترنم میں پڑھ دیا یا بڑے درد بھری آواز میں پڑھ دیا تو وہ شاعری ہو گئی. تو ان چیزوں سے آپ بھی گزرے ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ہماری آنے والی پیڑھی ہے، وہ اس کو کافی پسند کرتی ہے. لیکن بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی ہے. وہ نوجوان نسل جو اس چیز کو پسند کرتی ہے، کل کو جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ اسی چیز کو صحیح مانیں گے، اسی چیز کو وہ شاعری کے جو معیار ہے اس میں تولیں گے. تو اس سے پہلے معیاری شاعری ہوئی، اس سے پہلے جو شعراء حضرات گزرے، ان کی شاعری ان تک پہنچے گی ہی نہیں. یہی انسٹا شاعری، یہی کچھ بھی واحدات آپ نے درد بھری آواز میں بول دیا تو اس چیز کو وہ شاعری سمجھتے ہیں. تو اس چیز سے آپ بھی گزرے ہوں گے، ہم سب اس چیز کو دیکھتے ہیں. آپ بحیثیت ایک شاعر، ایک کرٹیک، اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ Açız babana paç kalher rostoy şairi. پانچ کلہر اس Paç kalher rostoy şairi. اچھا Paç kalher is trama brontil kais khosa osa ka. ٹھیک. Khosa osa. Pata izle mate bis pure sab to pas is paç kalher ne var ko. اچھا ٹھیک. Hindi kuch nahi kiya. اوکے. مجھے سمجھا یہ شاعری سے واحیات نہیں بلکہ پانچ kalher rostoy şairi. ٹھیک. یہ ایک پہلو ہے، نگیٹو پہلو. ایسا تب تک ممکن نہیں جب تک آپ کے اندر کوئی چنگاری نہ ہو، آپ شاعر نہیں ہو سکتے. شاعری کے لیے اوزان، شاعری کے لیے فن، فکر وغیرہ سب چیزیں ضروری ہیں، مطالعہ بھی ضروری، لیکن اندر کچھ ہوتا ہے پہلے جس کی وجہ سے آپ نے کہا آپ گزرے ہوں گے. میں نے بھی لکھا ہے بچپن میں، میں نے کہا نا آپ سے زندگی گزری ہے میری، میں ہنگا منگا اٹھ کے کچھ کہتا تھا جی. لیکن حمد اللہ کی طرف الحمدللہ کہ مجھے وقت پہ اچھے استاد ملے جنہوں نے صحیح رہنمائی فرمائی. میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں ایسی باتیں ہوئی ہوں گی، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، اور ہر دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان شعراء کو جو نوآموز شاعر ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو کہیں دیکھیں، ڈھونڈیں ان میں شاعر. جی. اگر ان میں شاعر ہے، تخلیق کار ہے، اس کو باہر نکالنے کی کوشش کریں، اس کو نرش کرنے کی کوشش کریں، اس کو ماڈیفائی کریں، اس کو فن دیں، تصنیف کے حوالے سے اس کو آگاہ کریں، تصانیف کے حوالے سے اس کو مطالعے کی طرف لے جائیں تاکہ وہ آگے بڑھ سکے اور ہمارا مستقبل ادب کے حوالے سے تابناک ہو. اب آخر پر ہم پہنچ گئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ہم ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ گیم کھیلیں. ہم آپ کا میموری ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں. حالانکہ آپ نے پہلے بھی بولا تھا کہ آپ کے جو شاعری میں بہت کمزور ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں، ہم تھوڑا سا آپ کے ذہن کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ ایک اشعار ایک دو ہیں میرے پاس جن کا جو پہلا اسٹنزا ہے وہ پڑھوں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ مر گیا. جی ٹھیک ہے، اس میں پہلا والا ہے، کوشش کروں گا، اگر پتہ نہیں ہوگا تو بتائیے گا. جی جی. اس میں پہلا والا ہے کہ آؤ ایک سجدہ کرتے ہیں عالم مدہوشی میں. یہ ساگر صدیقی کا لکھا ہوا شعر ہے. یہ آؤ ایک سجدہ کرتے ہیں نہیں ہے، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد ہے. ہم نے یار مجھے تو آ گیا، کرتے ہیں اور کرنے میں اس لیے رکھا تھا، میں سوچا آپ کی آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. جی. لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں. باغیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب روز تماشا میرے آگے. یہ میرے مرشد غالب کا شعر ہے، پہلا ہی شعر. ایک دو اشعار کچھ اور بھی بتا دیں اس والی. ان کی غزل یاد کہاں ہے پوری. باغیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب روز تماشا میرے. اس میں کچھ ہے کلیسا میرے آگے، کچھ ہے، وہ یاد کہاں رہتی ہے مجھے. بہت بار پڑھی ہے یہ غزل میں نے، لیکن یاد نہیں رہتی مجھے. کچھ رہتی ہے ان کی شاعری مجھے یاد. اچھا، یہ ایک اور ہے جی. چونکہ تم ہو ہی نہیں ساخت وفا کے پاسدار. چونکہ تم ہو ہی نہیں سکتے وفا کے پاسدار، اس لیے ہم نے محبت چھوڑ دی ہے دل ربا. یہ میں نے خود لکھا ہے. آپ نے کہاں سے اٹھایا؟ آپ نے کہاں سے اٹھایا؟ آپ نے لکھا ہے، یہ میرا ہے. ٹھیک. آپ نے کہاں سے اٹھایا یہ؟ جیسے میں نے کہا نا کہ ہم تھوڑا سا آپ کی جو میموری ہے اس کا یار نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے ہو گیا یہ. ہوتی ہے ایسی چیزیں. آشنائی کے سفر میں عشق ہے میرا امام، عقل سے شور بغاوت اور شر جاتا نہیں. یہ میں آپ کو پوری غزل سناتا ہوں. جی. یہ میری غزل ضرور، مجھے بہت پسند ہے غزل یار. یہ آپ کو سناتا ہوں. یہ ناظرین کو سنائیے گا، یہ غزل مجھے بہت اچھی لگتی ہے. ناظرین، آپ نے اس سے پہلے
توصیف صاحب کی جو کشمیری میں انہوں نے لکھی تھی ایک غزل، وہ آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور ہم نے جان بوجھ کر انہی کی جو شاعری ہے اس میں سے کچھ ایک اشعار رکھے تھے. ہم چاہتے تھے کہ توصیف صاحب اپنی زبانی وہ آپ کو سنائیں. جی. میرے اندر سے میرا شوق سفر جاتا نہیں. درد میں دل مبتلا ہے، درد سر جاتا نہیں. کیا بات. آشنائی کے سفر میں عشق ہے میرا امام، عقل سے شور بغاوت اور شر جاتا نہیں. میں اگرچہ منتشر ہوں وادی پرخار میں، دل سے گلہائے معطر کا اثر جاتا نہیں. اچھا دیکھیے شاعر کیا ہے، خلوتوں میں رقص کی دولت مقدر ہے میرا. تنہائی نا جی. خلوتوں میں رقص کی دولت مقدر ہے میرا، جلوتوں میں دل فریبی کا ہنر جاتا نہیں. ایسا جب سے تیرے عشق کی دیوانگی سر چڑھ گئی. جی کیا بات. جب سے تیرے عشق کی دیوانگی سر چڑھ گئی، میرے اندر سے میرا درد جگر جاتا نہیں. کیا بات. دیکھیے شعر ہے کہ چشم تر کی حالت بیزار سے میرے خدا، چشم تر کی حالت بیزار سے میرے خدا، ہجر کے آثار کا سایہ اتر جاتا نہیں. سنگ میرے رہ گئی تیری کمی میں مر گیا. سنگ میرے رہ گئی تیری کمی میں مر گیا. کیوں مگر میرا یہ شیرازہ بکھر جاتا نہیں. اس میں شعر ہے، خواہشوں کی وادیوں میں جو نظر تھی مطمئن، خواہشوں کی وادیوں میں جو نظر تھی مطمئن، اس نظر سے اب سرابوں کا اثر جاتا نہیں. کیا بات ہے. ایک شعر اس کا آخری شعر ہے، میرے باہر کی شجاعت نے یہ مجھ سے کہہ دیا، میرے باہر کی شجاعت نے یہ مجھ سے کہہ دیا، کیوں رضا جی تیرے اندر سے یہ ڈر جاتا. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، آپ ٹنبرگ سے آئے ہمارے پروگرام کے لیے، آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ سر، تھینک یو. تو ناظرین، آپ تھے توصیف رضا، جو کہ شاعر ہیں، کرٹیک ہیں اور ٹرانسلیٹر بھی ہیں. بہت ساری انہوں نے کتابیں ٹرانسلیٹ بھی کی ہیں. حالانکہ آج کی گفتگو میں ہم ان پر بات نہیں کر پائے. کوشش کریں گے کہ کسی اور روز سے انہیں دعوت دیں اپنے پروگرام میں اور اس حوالے سے بھی گفتگو ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کنٹمپرری اسٹڈیز میں. آج کی ملاقات آپ کو کیسی لگی، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس مضمون پر یعنی شاعری کے حوالے سے کیا ہم اور بھی مہمانان کو اپنے پروگرام میں دعوت دے سکتے ہیں. آپ اس موضوع پر پوڈ کاسٹ سننا پسند کرتے ہیں یا نہیں، یہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا. فی الحال آج کے اس پوڈ کاسٹ میں اتنا ہی. دیجیے مجھے اور میرے کیمرہ ٹیم مصعب فیاض کو اجازت. دیکھتے رہیے رائزنگ کشمیر.